اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پاک ہے رب کہ جس کا عرش آسمان پہ ہے، پاک ہے تو کہ جس کا فرش زمین میں ہے، پاک ہے تو جس کی راہ سمندر میں ہے، پاک ہے تو جس کی رحمت جنت میں ہے، پاک ہے تو جس کی سلطنت دوزخ میں ہے، پاک ہے تو جس کی رحمت فضا میں ہے، پاک ہے تو جس کا فیصلہ قبروں میں ہے، پاک ہے تو جس نے آسماں کو بلند کیا، پاک ہے تو جس نے زمین کو بچھایا، پاک ہے تو جس کے سوا کوئی چاہے نجات نہیں۔ اے خالق دو جہان، تو رب العالمین، غفور و رحیم، رحمان، کریم اور ہم سب سے بڑھ کر ہم سب کو پیدا کرنے والا اور مالک یوم الدین ہے۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ اس بار رمضان المبارک میں ہم سب نے مل کر تیری بارگاہ میں دن رات قرآن پاک پڑھا اور تیری بارگاہ میں ہدیہ کیا۔ ہم ان 20 قرآن پاک کو تیری بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہوئے اپنی کچھ دعائیں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ، تو ان دعاؤں کو قبولیت عطا فرما، ان سب لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما جنہوں نے ان قرآن پاک کو ہدیہ کرتے ہوئے ایک حرف، ایک لفظ، ایک جملہ، ایک سپارہ یا پھر 30 پارے اس ماہ رمضان میں تیری بارگاہ میں ہدیہ کی، تو ان سب کو، ان سب کے ماں باپ کو، ان سب کی اولاد کو اس سب کا ثواب عطا فرما یا رب العالمین۔ وہ لوگ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ہمارے پیارے جن سے ہم وابستہ رہے ہمیشہ، تو اس کا ثواب تیرے نام پر ان کی ارواح کو بھی پہنچے۔ اے اللہ، فلسطین کے وہ معصوم لوگ جو اس وقت ظلم و ستم کا شکار، ہم تیرے آگے دعا کرتے ہیں کہ ان قرآن پاک کی برکت اور وسیلے سے اور ان مبارک مہینے کی برکت وسیلے سے، آج کی مقدس رات کی برکت اور وسیلے سے تو ان کی اس آزمائش کو ختم فرماتے ہیں رب العالمین۔ تو خالق دو جہان ہے، تو معاف کر دے جو مسلمانوں کی جو 57 ممالک کی غلطیاں ہیں، یہ اسلامی ممالک ہیں، تو ان سب کی غلطیوں کو معاف کر اور ان کو عقل سلیم عطا کر کہ یہ ان مظلوموں کی مدد کریں۔ اے خالق دو جہان، ہمت و حوصلہ عطا کر ہم سب کو کہ ہم ان کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جائیں۔ اے رب العالمین، ہم سب کو عقل سلیم عطا کر کہ ہم تیری بارگاہ میں جھکیں، تیرے دین پر چلیں، تجھ سے تیری رحمت مانگیں اور تیری نافرمانی ہرگز ہرگز نہ کریں۔ اے اللہ، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ اے خالق دو جہان، ہم میں سے جو بے گھر ہیں ان کو اپنی بارگاہ سے گھر عطا کر، سر پہ چھت ڈال۔ اے رب العالمین، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں تو ان کے لیے بہترین بر عطا فرما، نیک نصیب لے کر نیک لوگوں سے وابستگی فرما، اچھے لوگوں سے ملوا یا رب العالمین۔ ایسی خواتین جو اس وقت کسی بھی طرح کے مصائب کا شکار ہیں، تیری بارگاہ میں فریاد کرتی ہیں، تجھے پکارتی ہیں، چاہے وہ گھریلو پریشانیاں ہیں، چاہے وہ مالی پریشانیاں ہیں، چاہے وہ ذہنی پریشانیاں ہیں، چاہے وہ دلی مسائل ہیں، تو خالق دو جہان ہے، تو جانتا ہے، تو ان کے سب مسائل حل کر۔ اے رب العالمین، ہماری اس نسل کو جو اس وقت ہم سے پروان چڑھ رہی ہے، تو ان کو نیکی کی ہدایت عطا کر
یا رب العالمین وہ تیرے پاک اور صاف مسلمان بنے۔ اے رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق عطا کر کے بحیثیت ماں کے ہم ایک اچھی نسل پروان چڑھا سکیں، اور بحیثیت نسل کے ان کو یہ توفیق عطا کر کہ وہ تیرے دین کی پیروی کریں۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو مائیں ہیں ان کو نیکی کی ہدایت اس طرح سے عطا کر کہ وہ اپنے فرائض کو مکمل طور پر انجام دیں اور تیرے دین کی اچھی طرح سے اپنی اولاد سے تعارف کروائیں اور ان کو اس جانب راغب کریں۔ اور وہ بچیاں جو اس وقت کنواری ہیں، جو اپنے نصیبوں کا انتظار کر رہی ہیں، خالق دو جہان ان کے دلوں میں نہ محرم کی محبت نہ ڈال، ان کے دل میں جائز نکاح کی خواہش رکھ یا رب العالمین، اور ان کو بہترین نکاح کے ذریعے ایک اچھے بر عطا کر۔ اے خالق دو جہان جو بچے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کے لیے آسانی کر، ان کے دل و دماغ کھول دے، ان کے لیے روانی عطا کر، علم کو ایک چشمے کی طرح ان میں اتار یا رب العالمین۔ علم عطا کر، حقیقی علم، چاہے وہ دنیاوی ہے، چاہے وہ دینی ہے، چاہے وہ اخروی۔ تو خالق دو جہان ہے، تو جانتا ہے کہ حقیقی علم کون سا ہے اور کس طریقے سے وہ اس کے ذریعے تجھ تک پہنچ سکتے ہیں، سو تو اپنی معرفت عطا۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کیجیے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا کیجیے۔ یا رب العالمین ہمیں ثابت قدم رکھیے دشمن کے مقابلے میں اور ہمیں دجال سے نجات دلائیے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس وقت سے جب کہ دجال ساری دنیا پہ قابض ہو چکے گا اور ہمارے پاس کوئی راہ نجات نہیں ہوگی۔ اس وقت ہم تجھ سے ایمان کی مضبوطی مانگتے ہیں کہ اس وقت ہمارا اعتماد، ہمارا ایقان، ہمارا ایمان صرف اور صرف تجھ پر ہو، اور ہم دجال کے ان ہتھ کنڈوں کا ہرگز شکار نہ ہو، نہ ہی ہماری اولاد۔ اے اللہ وہ لوگ، وہ مومنین جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، وہ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان تمام مومن مردوں عورتوں کو تو اپنی بارگاہ سے بخشش عطا فرما، اور ہمارے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اے اللہ ہمیں جنت بھی دے تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت کا ساتھی بنا یا رب العالمین۔ ہم تیرے قرآن کی رسی کو تھام کے یہاں تک پہنچے ہیں، سو اس رسی کو ہمیں مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، بھٹکتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، بس جیسے ہی ہم بھٹکیں، جیسے ہی ہم غلطی کریں ہمیں توبہ کی توفیق عطا کرے۔ ہم صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں یا رب العالمین، سو تو ہماری توبہ قبول فرما، ہماری بچیوں کو نہ آزما، ہماری خواتین کو نہ آزما، ان کو کسی بھی طرح ایسی کسی مشکل میں نہ ڈال کہ جس سے وہ نبض آزما نہ ہو سکیں۔ ہمارے بیٹوں کو، ہمارے گھروں کے بچوں کو، ہمارے گھر کے مردوں کو ہر کس ایسی تکلیف میں نہ ڈال کہ وہ ہمارے لیے کمانے کو نکلے تو انہیں دنیا میں مصائب کا شکار ہونا پڑے۔ تو ان کے کام کو ان کے لیے آسان فرما دے اور رزق حلال عطا کر بے حد و حساب عطا۔ یا رب العالمین اس ماہ رمضان میں ہم میں سے جو تیری بارگاہ میں صدقات و خیرات کرتے رہے، تو اپنی بارگاہ سے ان کو 70 گنا زیادہ ثواب اور نفع عطا کر۔ یا رب العالمین جو تیری بارگاہ میں نماز روزے کے پابند رہے، ان کی تمام تر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا کر۔ اے اللہ ہم عاجز ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم نادان ہیں، اے اللہ ہم بے ہمت ہیں، مگر تو خالق دو جہان ہے، تو ہمیں سب کی مدد۔ یا رب العالمین ان قرآن پاک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا کر۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو بھی ہم سے لفظ کے تلفظ میں غلطیاں ہوئی ہیں، پڑھتے ہوئے جلدی میں غلطیاں ہوئی ہیں، ہم میں سے کسی نے قرآن پاک کو ٹھہر کے اگر نہیں پڑھا تیرے حکم کے مطابق، تو اس میں معافی عطا کرتے اور اس سے درگزر فرما، اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ جس طرح تو نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم قرآن پاک کو تیری بارگاہ میں پڑھ کے ہدیہ کریں، یا اللہ اب ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اس قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ یا اللہ جو دعا میں کر سکی اس کو بھی قبول فرما، جو دعائیں ان سب کو سننے والوں کے دلوں میں ہیں ان کو بھی قبول فرما،
جو میرے لب سے ادا نہیں ہوئی ان کو بھی قبول فرما، جو میرے دل میں ہیں اس وقت ان کو بھی قبول فرما، کہ قبولیت کا مقام صرف اور صرف تیری بارگاہ میں تیرے ہی پاس ہے۔ تو ہی کر سکتا ہے، تو ہی دے سکتا ہے، تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہم شکر گزار ہیں جو تو نے دیا اس پر، جو تو نے لیا اس پر، جو تکلیف تو نے دی شکر، جو دکھ تو نے دیا شکر، اور جو خوشیاں تو نے نوازی شکر، جو کچھ تو نے عطا کیا ہم اس پہ شکر گزار ہیں۔ جو چھینا اس میں ہمارا فائدہ تھا، جو دیا وہ بہتر۔ سو ہم تیری بارگاہ میں تیرے شکر گزار بنتے ہیں اور ہمیشہ صابر و شاکر رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سو تو اس کی توفیق ہمیں عطا کر۔ اے رب العالمین، تو خود فرماتا ہے کہ ہدایت تیری طرف سے ہے، سو تو ہدایت دے مجھے، ان سب کو جو یہ سن رہے ہیں، ہماری نسلوں کو یہ دعا جس جس تک پہنچ رہی ہے ان سب کو ہدایت دے دے، کیونکہ ہدایت صرف اور صرف تیری طرف سے ہے۔ سو تو ہمیں ہدایت دے۔ اے اللہ تو قبولیت عطا کرنے والا ہے، تو جانتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تجھ سے اس طرح مانگ سکیں، مگر تو اس قابل ہے کہ دے سکے۔ تو ہمیں نہ دیکھنا میری مولا، تو اپنی رحمت کو دیکھنا، اپنی فضل کو دیکھنا، تو ہمیں نہ دیکھنا، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھنا، ہماری مجبوریوں کو نہ دیکھنا، ہماری بے ایمانیوں کو نہ دیکھنا، ہماری کمزوریوں کو نہ دیکھنا، بس تو اپنی رحمت کو دیکھنا، اپنے فضل کو دیکھنا، اپنی عطا کو دیکھنا، اپنے ظرف کو دیکھنا، اپنے بیان کو دیکھنا، اپنے کمال کو دیکھنا، اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہر دعا قبول، آمین، یا رب العالمین۔